وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں نہایت عقیدت و محبت، والہانہ خلوص، پوری وفاداری اور مکمل ایمانداری کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. پورا مجمع جھوم کر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلات پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر پورا مجمع جھوم کر درود پاک پڑھ لے. صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ 1 بجنے والا ہے، مگر ہم سنیوں کی عادت بڑی عجیب و غریب ہے. جس طرح گھڑی میں 12 کے بغیر 1 نہیں بجتا، اسی طرح ہمارے دل میں بھی 12 کے بغیر 1 نہیں آتا. اللہ کرے اشارہ سمجھ میں آ جائے. کچھ تو سمجھو، ہم 12 والے ہیں اور 12 والے کے ذریعے 1 والے تک جاتے ہیں. مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ رات واقعی بڑھیا ہو چکی ہے، مگر گھبرانے کی بات نہیں ہے. رات چاہے جتنی بڑھیا ہو، مقرر تو جوان ہے. اب آپ دعا کیجئے کہ اس بڑھیا رات کے ساتھ اس جوان کا نباہ ہو جائے تاکہ بات بنتی رہے، رات ڈھلتی رہے. ورنہ 12 سے پہلے کی صورت کچھ اور ہوتی ہے اور 12 کے بعد کچھ اور. 12 سے پہلے منہ بند ہوتا ہے، آنکھ کھلی ہوتی ہے، اور 12 کے بعد معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. آنکھ بند، منہ کھل جاتا ہے. آپ اپنا منہ کھولیں ضرور، مگر سونے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کی یاد میں کھونے کے لیے. سبحان اللہ کہنے کے لیے منہ کھولیں تاکہ کچھ ثواب بھی ملے کھولنے کا. مدرسہ اشرفیہ رضویہ کا سالانہ دستار بندی کا یہ عظیم الشان اجلاس دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. مجھ سے پیشتر ایک ایسی عظیم المرتبت، رفیع الشان اور عبقری شخصیت حاضر ہوئی تھی جسے دنیا سنیت، امام حمام، شیخ الاسلام والمسلمین، رئیس المحققین، عمدۃ المحدثین، حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی سید محمد مدنی میاں شرفی الجیلانی، جانشین مخدوم ملت حضور محدث اعظم ہند کے نام سے جانتی اور پہچانتی. حضرت کی طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ دیر تک بیٹھیں، مگر ان کی محبت، ان کا آپ کے پرتی پریم ایسا ہے کہ ہر جگہ تو اسٹیج حضرت نے چھوڑ دیا، مگر آپ کے یہاں کم سے کم اسٹیج تک آ گئے. یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. یہ نہ سوچئے کہ حضرت یہاں نہیں ہے، حضرت یہی ہے اور الحمدللہ اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں. آپ کو جم کر بیٹھنا ہے. جس طرح موسم گرم ہے، اسی طرح اپنے مزاج کو بھی گرم رکھنا ہے، اپنے عقیدے اور ایمان کو بھی گرم رکھنا ہے، کیونکہ جب ان کا کرم ہوتا ہے تو ماحول گرم ہوتا ہے.
چند احباب کی خواہش، حالانکہ اس نعت پاک کو میں نے اس سے پہلے کسی مقام پہ یہاں قرب و جوار میں کہیں پڑھا ہے، مجھے یاد ہے، مگر ایک عزیز کی خواہش ہے کہ اس نعت کو پھر پڑھا جائے، کیونکہ بنگال کا جو ماحول ہے وہ اتنا سنگیت مے ہے کہ جب تک سنگیت نہ ہو تب تک کوئی بات ہی نہیں۔ اسی سنگیت میں گیت ہے، کیونکہ گیت میں میت ہے اور میت میں مکمل پریت ہے، اور الحمدللہ ہم سنیوں کی کچھ ایسی ریت ہے کہ بغیر اس گیت کی ہمیں نہ ہمارے دل کو قرار نہ ہماری جان کو قرار۔ تو اب اگر واقعی آپ پورے موڈ میں سننے کے ہیں تو اسی انداز میں، اپنے مخصوص بنگلہ انداز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں گنگناتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشہور زمانہ نعت ہے، اور سفر حج کے دوران گنبد خضرا کے سامنے لکھا تھا۔ آپ کو بھی یہی دل میں دھیان رکھنا ہے، یہی خیال کرنا ہے کہ آپ اسلام پور میں نہیں بیٹھے، آپ کا جسم یہاں ہے مگر دل وہی ہے، انہی کھجوروں کے جھرمٹ میں اٹکا ہوا ہے، اور اپنی ماتھے کی نگاہ سے گویا تم گنبد خضرا کا دیدار کر رہے ہو۔ علماء کرام کے حوالے سے آپ کے حوالے کرتا ہوں، ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، سب کی توجہ کا طالب ہے، پوری محبت کے ساتھ مسئلہ پیش خدمت ہے۔ نہ خدا را مجھ کو کرنا، یہ ذہن میں رہے کہ وہیں پہنچ کے لکھا گیا، کرنا کرنا نہ خدا را مجھ کو کرنا، کسی اور کے حوالے حوالے، اب یہاں آ گیا ہوں، کہیں اور نہ بھیجنا، نہ خدا را مجھ کو کرنا، کسی اور کے حوالے، مجھے تم خوب لے کر لو، مجھے تم خوب لے کر لو، میرے کالی کملی والے، نہ خدا را مجھ کو کرنا، کسی اور کے حوالے۔ علماء کرام جلوہ بار ہیں، ان کی توجہ کا خصوصی طالب ہوئی شعر، میں اسیر تیرگی ہوں، اسیر، میں تو اندھکار میں کے کاراواس میں بند ہوں، میں اسیر تیرگی ہوں، تو سراپا روشنی ہے، روشنی ہے۔ مخصوص امت پر یہ ہے کہ مسلمان تو بنایا مگر کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا، بلکہ اس نبی کا امتی بنایا جو سب سے زیادہ حبیب ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو سب سے زیادہ نکٹ ہے، جو سب سے بڑا پری ہے، اپنے محبوب ترین نبی کا امتی بنایا۔ اور آخری اور عظیم الشان احسان میں حضرت قبلہ جمیل میاں کے حوالے سے کہوں، گھر کی بات ہے، گھر والوں پر احسان یہ کیا کہ اپنے محبوب کے در ہی پر نہیں بلکہ گھر میں پیدا کیا۔ تو تحدیث نعمت کے طور پر ان بے شمار احسانوں کا ذکر کرتے ہوئے مقطع دعاؤں کے ساتھ پیش کرتا ہوں، دوسرے مصرے پر آمین ضرور کہیے گا۔ اور تخلص نور ہے، اب جو جس معنی میں لے یہ اس کا حسن ظن ہے۔ یہ ہے نور تیرے گھر کا، توجہ رہے، یہ ہے نور تیرے گھر کا،
اسے صدقہ دے دو در کا یہ ہے نور تیرے گھر کا اسے صدقہ دے دو در کا کرو معاف سب خطا کرو معاف سب خطائیں اے معاف کرنے والے نہ خدا را مجھ کو کرنا کسی اور کے حوالے. مچل کر بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جب سے دستار بندی کا یہ جلسہ شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک ایک نعرہ میں بارہا سنتا رہا, یہاں تک کہ جب میں اپنی قیام گاہ میں تھا تو وہاں بھی ایک نعرہ گوش گزار ہوتا رہا. یہاں آنے کے بعد بھی کانوں نے اس نعرے کو سنا اور یہی نعرہ آج میری تقریر کا عنوان ہے. اور وہ نعرہ کیا تھا؟ پیر ہمارے نور والے. بس نور والے کو ذہن میں رکھیے اور پوری تقریر کا عنوان اسی کو سمجھیے. پیر نور والے کیوں؟ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے, رب کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو مردہ ہیں, جو مردہ تھے, ہم نے انہیں زندہ کیا اور انہیں نور پر کر دیا, یعنی زندہ کیا اور نور والا بنا دیا. یمشی بہی فی الناس, پھر اسی نور کو لے کر یہ نور والے لوگوں میں جانے لگے, چلنے لگے. کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا, نہ کہ ان کی مثال ان کی طرح جو اندھکار میں ہے, اندھیرے میں ہے. لیس بخارج منہا, ایسے اندھیرے میں جس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں. اور اللہ نے کافروں کے لیے انہی چیز کو بھلی کر دیا ہے, اچھا کر دیا ہے. جو وہ کرتے ہیں, اور ایسے ہی اللہ نے کر دیا ہے ہر گاؤں میں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ, ایسے ہی ہم نے کر دیا ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, ہر قصبے میں, ہر محلے میں بڑے بڑے آتنکوادیوں کو, مجرموں کو, اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا, تاکہ اس گاؤں میں مکر کریں, دھوکہ دھڑی کریں, ایک دوسرے کو چڑھائیں, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر کریں. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون, حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے, خود کو دھوکہ دیتے ہیں, اور ایسا دیتے ہیں کہ خود کو شعور بھی نہیں, پتہ بھی نہیں, اور دھوکہ دے دیا. یہ ہے سیدھا اور سلیس ترجمہ. اس سے پہلے کی آیت کی روشنی میں کچھ گفتگو کر کے اس کے انوار و تجلیات کو نکال کے آپ کے حوالے کریں. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ اپنے ذہن میں رکھیں, بات بڑی مشہور ہے, اور اگلی آنے والی گفتگو کی اسے تمہید سمجھیں. اپنی ایکاگرتا کو بالکل بھنگ نہ ہونے دیں, پوری توجہ اور کنسنٹریشن کے ساتھ سنیں. عام طور پہ یہ اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ یہ عرس کیوں منایا جاتا ہے, یہ جلسے کہاں سے ثابت ہیں. یہ تقریر کرنا عرس میں, فاتحہ, نیاز, ابھی ہم نے لنگر دیکھا, شاندار لنگر کا اہتمام تھا. یہ نیاز یہ ہے کیا چیز؟ تھوڑا
تھوڑا سا اس پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک موقع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ نکلے شہدائے احد کے مزارات کی زیارت کے لیے. حدیث پاک ہے، متفقون علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اور بہت سارے کتب سنن اور جوامع میں موجود ہے. نبی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کہاں نکلے؟ شہدائے احد کے قبرستان، ان کے مزارات کی زیارت کے لیے. آپ ذرا خیال کریں، ہم غلام ہو کر کے خواجہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو لوگ اپنی ناک بھوں چڑھانے لگتے ہیں. وہ امام ہو کے غلاموں کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا آپ دیکھیں، امام الانبیاء ہیں اور اپنے غلاموں کے مزارات پہ، اور خصوصیت کے ساتھ اپنے ام محترم حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ حاضر ہوئے، تشریف لے گئے، ایصال ثواب کیا، فاتحہ خوانی کی، دعا کی، اس کے بعد پھر ایک ممبر لگوایا. ممبر تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، پیچھے والے، یہ لائٹ تو پیچھے والوں کا چہرہ ہی نہیں دکھا رہی، اسے بند کروا دیں. ممبر جو مسجدوں میں ہوتا ہے، جس پر جمعہ میں خطیب کھڑا ہو کر کے خطبہ دیتا ہے، اسے ممبر کہتے ہیں. اور ممبر ہوتا کہاں ہے؟ مسجد. یا کہیں جلسہ ہو، کانفرنس ہو تو اسٹیجوں پر ہوگا. یہ قبرستان میں کون سا ممبر؟ ہم نے تو کسی قبرستان میں کوئی ممبر نہیں دیکھا جس پر خطیب خطبہ دے. اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہاں کوئی ممبر نہ تھا. پتہ چلا حضور نے ممبر لے جانے کا اہتمام کیا کہ ممبر بھی وہی لے چلے. ممبر لے کر پہنچے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا. تاریخ کا وہ خطبہ، وہ عظیم الشان خطاب کچھ اور نہ تھا، بلکہ امت مرحومہ کو یہ بتانا تھا کہ میری امت میں کچھ ایسے سرفرے ہوں گے جو مزارات کی حاضری کو کوئی شرک کہے گا تو کوئی بدعت کہے گا، کوئی ایسے جلسوں کا انعقاد لغو سمجھے گا، لایانی سمجھے گا، اسراف سمجھے گا، فضول خرچی سمجھے گا. کچھ ایسے بھی سرفرے ہوں گے جو گلی گلی، شہر شہر خواجہ اور داتا کے ہاں جانے والوں کو بدعتی کہیں گے. مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ غیب یہ دیکھ کر برملا ممبر کو منگوا کر یہ اعلان کر رہی ہے کہ اے میرے امت کے شہسواروں سنو، آج تمہارا امام اس ممبر رسول پر کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا ہے تاکہ روئے زمین میں قیامت تک آنے والی نسلیں یہ دیکھ لیں کہ جب توجہ، اللہ کرے جملہ پسند آ جائے، جب غلاموں کے مزار پر پہنچ کر، اللہ کرے جملہ آ جائے ذہن میں، غلاموں کے مزارات پر پہنچ کر جب غلاموں کا عرس مصطفیٰ جان رحمت منا سکتے ہیں تو ہم اپنے نبی، خواجہ و داتا اور مخدوم اشرف کا عرس اگر منائیں تو کیا غلطی ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. دراصل یہی عرس کے اجزائے ترکیبیہ ہے. عرس میں ہوتا کیا ہے؟ لنگر ہے، فاتحہ ہے، چادر ہے، قرآن خوانی ہے، تلاوت ہے، یہی سب تو ہے، خطبہ ہے، تقریر ہے، جلسہ ہے، نعت ہے. وہ سب قبرستان میں ہو رہا ہے. قبرستان میں ہو تو جائز ہے، اور ہندوستان میں بدعت. اللہ عقل سلیم دے، شعور و آگہی دے، اور حقیقت حال سے واقف. اور خطبے کا پہلا جملہ کیا تھا؟ خطبے کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد جو نبی نے بات کہی کہ اے میری امت، اے میرے اصحاب، اب میں تمہیں چھوڑ کر جانے والا ہوں اور تم سے پہلے جانے والا ہوں تاکہ تمہاری بخشش کا سامان تیار کروں. یعنی مغفرت کی بشارت بھی دیتی. اور آگے کیا فرمایا؟ اے میرے چاہنے والوں، مجھے اس بات کا بھے نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. میں اس چیز سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. توجہ رہے،
مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. ہاں اس بات سے میں ضرور ڈرتا ہوں کہ تنافسوا فیہا، کہ تم آپس میں جھگڑا کرو گے اس دنیا میں. یعنی نبی تو عدم شرک کی بشارت دے دے کہ اے میرے چاہنے والوں، اے ابو بکر و عمر، اے عثمان و حیدر، اے طلحہ سعد و سعید، اے آنے والی جماعت، اے سواد اعظم، آج تمہارا نبی تمہارے سامنے مشرک نہ ہونے کی بشارت دے رہا ہے. اب اگر کوئی اس امت کو کہے کہ مشرک ہے، اگر غوث و خواجہ کی محبت سے کسی نے اپنے دل کو اجمیر بنا لیا ہے، بغداد بنا لیا ہے، اور ایسے خوش عقیدہ سنی کے عقیدے کو دیکھ کر کوئی بدعقیدہ اگر یہ کہے کہ یہ مشرک ہے، تو سمجھ جانا یہ نا اہل جاہل کہیں اور کی بات کر رہا ہے. ارے ہم تو اس مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر تم مشرک نہ ہوگے. عدم شرک کی بشارت بھی دے دی اس خطبے میں، اور ایک تاریخی جملہ کہا جو عام طور پہ مقررین کی زبان پر رواں دواں رہتا ہے. میں آپ کی توجہ اسی جملے کی طرف لانا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا، اور سنو، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے تمام زمین کے تمام خزانوں کی تمام کنجیاں، چابیاں مجھے دے دی، مجھے دے دی. آپ خیال کریں، مفاتیح مفتاح کی جمع ہے. مفتاح یعنی چابی، کنجی، مفاتیح چابیاں، اور خزائن خزینہ کی جمع ہے، خود یہ جمع ہے. اور قاعدہ کیا ہے کہ جب جمع کی طرف مضاف ہو، تھوڑا سا علماء کو مخاطب کر کے گفتگو کروں گا، جب جمع کی طرف مضاف ہو تو ایسا معنی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس سے باہر نکلے نہ، تمام سمست، کچھ باقی نہیں، تمام خزانوں کی تمام چابیاں مجھے دے دی. اب توجہ رہے ایک لمحے کے لیے، نبی فرما رہے ہیں کہ تمام خزانوں کی، زمین کے، اس پرتھوی کے تمام خزانوں کی، جتنے بھی خزانے ہیں، ان تمام خزانوں کی تمام چابیاں رب نے مجھے دے دی. قربان جاؤ نبی کی قسمت پر، اے امت مسلمہ اپنے حبیب کی قسمت پر قربان جاؤ. کس اختیار کے ساتھ فرما رہے ہیں؟ مجھے دے دی. چابیاں بنانے والا رب، لینے والے محبوب. چابیاں بنائی خدا نے، حاصل کی محبوب خدا نے. اور شہدائے احد کے قبرستان میں بیٹھ کر منبر پر اعلان کر رہے ہیں، مجھے دی، مجھے دی. جیسے ہی سنا صحابہ نے مچل اٹھے، نبی کے پاس ساری چابیاں آ گئیں، چاہے وہ فضل و کمال کی چابی ہو، چاہے وہ حسن و جمال کی چابی ہو، چاہے وہ جود و نوال کی چابی ہو، چاہے وہ برگزیدگی کی چابی ہو، چاہے وہ بلند پائیدگی کی چابی ہو، چاہے وہ بلند رسیدگی کی چابی ہو، چاہے وہ امامت کی چابی ہو، چاہے وہ قیادت کی چابی ہو، چاہے وہ سیادت کی چابی ہو، چاہے وہ نبوت کی چابی ہو، چاہے وہ محبوبیت کی چابی ہو، چاہے وہ سرو پرتم ہونے کی چابی ہو، چاہے وہ سب سے پری ہونے کی چابی ہو. سارے خزانوں کی چابیاں، چاہے وہ سونے کی چابی ہو چاہے چاندی کی ہو، دست مصطفیٰ میں ہے. اب جس کی جیسی قسمت نبی نے عطا کر دی، کیونکہ نبی نے فرمایا انما انا قاسم اللہ یعطی. ارے تیرا حبیب تو وہ ہے کہ دینے والا رب ہے، بانٹنے والا میں ہوں، بانٹنے والا میں ہوں. دست مصطفیٰ میں تمام کنجیاں ہیں، نبی دے رہے ہیں. ابو بکر آئے، صداقت کی کنجی پکڑا دی. عمر آئے، عدالت کی کنجی پکڑا دی. عثمان آئے، سخاوت کی کنجی پکڑا دی. علی آئے، بہادری اور شجاعت کی کنجی پکڑا دی. حسن آئے، امامت کی کنجی پکڑا دی. حسین آئے، شہادت کی کنجی پکڑا دی. فاطمہ آئی، طہارت کی کنجی پکڑا دی. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. عبد القادر کو غوثیت دے دی، خواجہ کو خواجگیت دے دی، اور اشرف کو مخدومیت دے دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نبی رہے محدث اعظم، نبی رہے محدث اعظم. زندہ باد.
جشن دستار بندی زندہ آباد جشن دستار بندی زندہ آباد اشرف الاولیاء کانفرنس زندہ آباد اشرف الاولیاء کانفرنس زندہ آباد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پیر ہمارے نور والے پیر ہمارے نور والے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے میں کہتا ہوں، بارہا کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ اپنا سمبندھ جو ہے وہ غوث و خواجہ اور مخدوم سے بہت گھنشٹ رکھو، مضبوط رکھو، کیونکہ انہیں چابی مل گئی، کنجی ان کے پاس آ گئی ہے۔ اب اگر تم ان سے تعلق نہیں رکھو گے اور انہی سے جلو بھونو گے تو پھر تمہاری جنت کا دروازہ جس باب سے تم گزرو گے، اگر چابی رکھنے والوں ہی سے تعلقات خراب ہو گئے تو کھلے گا کیسے؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے تعلقات کو مینٹین رکھو۔ ایک پاور ہاؤس میں اس پس منظر کو بھی سمجھیں تاکہ آنے والی گفتگو کو آپ اچھی طرح سمجھیں گے۔ الیکٹرک بنتی ہے تھرمل میں، یہاں فرقہ میں تو بہت بڑا ہے، این ٹی پی سی۔ این ٹی پی سی میں کیا ہوتا ہے؟ ودھت پیدا کی جاتی ہے، مگر کیا این ٹی پی سی سے ڈائریکٹ آپ کو ملتا ہے؟ ہمیں اگر ڈائریکٹ تم نے اپنے گھر میں لے لیا تو گھر جو ہے بم کی طرح اڑ جائے گا۔ پہلے کہاں جائے گا؟ پاور ہاؤس میں، وہاں سے جائے گا، تار پاور ہاؤس میں کھینچ کر کے آئے گا۔ پاور ہاؤس سے کہاں جائے گی؟ اسٹیٹ یونٹ میں آئے گی، اسٹیٹ یونٹ سے ضلع یونٹ میں، ضلع یونٹ سے گاؤں میں ٹرانسفارمر تک پہنچے گی، ٹرانسفارمر کے مادھیم سے آپ کے گھر میں پہنچے گی۔ ایک بجلی ہے کیا؟ نور ہے نا، ایک روشنی ہی تو ہے، سامنے چمک رہا ہے تو آپ کا چہرہ نہیں دکھ رہا ہے، ایک نور ہے، اور وہ بھی دنیا دار نور۔ اشارہ سمجھیں تاکہ کہنے والا یہ کہہ سکے کہ الحمدللہ بنگال والے اردو میں بھی اشارہ خوب سمجھتے ہیں۔ ایک دنیا کا نور، دنیا میں جگنو کی طرح چمکنے والا نور، گنہگار کے گھر میں۔ یہ نہیں ضروری ہے کہ بجلی صرف پرہیزگار کے ہاں ہو، بلکہ پرہیزگاروں کی قسمت عجیب ہے۔ گنہگاروں کو دنیا میں بجلی زیادہ ملتی ہے، پرہیزگاروں کی بجلی تو وہاں ہے، وہ اپنے محبوب کے نور سے دیکھیں گے۔ ایک دنیا کی بجلی، دنیا کا نور، دنیا کا پرکاش گنہگار کے گھر میں آتا ہے تو 5-6 مادھیم کے بعد پہلے پاور ہاؤس میں آیا، پھر اسٹیٹ یونٹ میں آیا، پھر شہر کی یونٹ میں، پھر شہر کے یونٹ سے گاؤں کے ٹرانسفارمر میں، پھر وہاں سے گھر میں، ایک گنہگار کے گھر میں۔ توجہ رہے، جب دنیا کا پرکاش 5-6 مادھیم کے بعد پہنچتا ہے تو مجھے بتاؤ اس مومن کے گھر میں رحمت پروردگار کا نور کیسے پہنچے جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ نہ ہو اور غوث خواجہ کی محبت کا خزینہ نہ ہو۔ یہ نور والے، ایسے ہی نور والوں کے بارے میں قرآن نے کہا، اور کہنے سے پہلے جو بے نور ہیں ان کے بارے میں کیا کہا؟ اومن کانا میتا، وہ لوگ جو مردہ تھے انہیں ہم نے زندہ کیا۔ یہاں وہ مردہ اور زندہ کداپی مراد نہیں ہے جنہیں ہم اور آپ اپنی زبان میں زندہ اور مردہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کی تو مرتو ہو چکی ہے، یہ تو مر گیا، یہ تو ابھی جیوت ہے، یہ زندہ ہے۔ وہ زندہ مردہ نہیں، یہاں مردہ وہ ہے جو محروم نور ہے، جو نور سے محروم ہے، جو اندھکار میں، اندھیرے میں، جس کے پاس نور نہیں ہے۔ یا نور والوں سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی سمبند نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ مردہ تھے، رب فرماتا ہے فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے انہیں زندہ کیا۔ زندہ کیا مطلب انہیں نور والا بنا دیا۔ یہ زندگی اور موت کا فلسفہ دنیا میں کچھ اور ہے اور اللہ کے نزدیک کچھ اور ہے۔ ہمیں ہمارے گھر میں ایک شخص چل پھر رہا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ آپ بتائیے، دوڑ رہا ہے، کھیل رہا ہے تو مردہ کہو گے؟ پیچھے والے ایسا زندہ بولو تاکہ لگے مجمع بھی زندہ ہے۔
زندہ. اور کوئی واقعی مر گیا ہو, اس کی مرتب بھی ہو گئی ہو, تو اسے کیا کہو گے؟ مردہ. ہاتھ پیر نہیں ہلا پا رہا ہے تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندہ وہ ہے جو چلے پھرے کھائے پیے, اور مردہ وہ ہے جو یہ سب کام نہ کر پائے. مگر فلسفہ قرآن دیکھو, چلتا پھرتا ہے مگر قرآن کے نزدیک مردہ ہے اگر نور نہیں ہے, اور سویا ہوا ہے, اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہے, ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں مگر قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے کیونکہ نور والا. مطلب کیا؟ ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت میں آتے ہیں تو انہیں زندہ کہا گیا, عمر کو زندہ کہا گیا, عثمان ذی النورین کو زندہ کہا گیا, ہمیں حضرت عمر ابن خطاب شہید ہو گئے مگر زندہ ہیں. تاریخ نے دیکھا کہ یزیدی بھیڑیوں نے حسین شہید کربلا کو شہید کر دیا, ان کے جسم پاک سے سر مبارک کو الگ کر دیا گیا, مگر قرآن کہہ رہا نہیں, انہیں مردہ نہ کہو, یہ زندہ زندہ ہے. مگر وہ جماعت, وہ منافقوں کی جماعت, وہ کفار قریش کی جماعت جو سوق اوقاز میں گھوم رہی ہے, جو مدینے کی وادیوں میں گھوم رہی ہے, مگر سینہ محبت رسول کا مدینہ نہیں ہے, تو قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى. اے حبیب یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے, یہ ابو بکر سنیں گے, عمر سنیں گے, عثمان سنیں گے, طلحہ سنیں گے, سعد سنیں گے, سلمان سنیں گے, مگر محبوب انہیں نہ سنائیں, ابو جہل کو نہ سنائیں, یہ نہیں سنیں گے, عتبہ اور شیبہ کو نہ سنائیں, یہ نہیں سنیں گے, ابو لہب اینڈ کمپنی کو نہ سنائیں, یہ نہیں سنیں گے, ان مکہ کے آتنکوادیوں کو مت بتائیں انک لا تسمع الموتى. اے محبوب یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. زمین حیرت انگیز, آسمان حیرت میں پڑ گیا, مبہوت ہو گیا. راز کیا ہے؟ جو قبر میں لیٹا ہے امیر حمزہ بن کر, محبوب کردگار کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہے, اور جو زمین پر چل رہا ہے ابو جہل بن کر, قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے. راز کیا ہے, بات کیا ہے؟ تو دو جملے میں دیتا ہوں, پسند آئے تو سبحان اللہ کہیے گا. راز یہ نہیں ہے کہ چلنے پھرنے والے کو قرآن زندہ کہے اور نہ بولنے والے کو مردہ. راز یہ ہے کہ ابو بکر کا سینہ محبت کا خزینہ ہے, وہ وفادار ہیں, محبوب پروردگار ہیں. تبھی تو جملہ دیتا ہوں, پسند آئے تو دعا دینا. مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری, وفاداری کا نام زندگی ہے, اور نبی کی دشمنی اور غداری کا نام موت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نبیر محدث اعظم زندہ آباد, نبیر محدث اعظم زندہ آباد, حضور نورانی میاں صاحب قبلہ, زندہ حضور آباد, نورانی میاں صاحب قبلہ, زندہ آباد, اشرف الاولیاء کانفرنس, زندہ آباد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اب پھر قرآن پاک کی طرف آئیے, اسی آیت کی طرف جس کی تلاوت میں نے کی. ہم نے انہیں زندہ کیا, یعنی پہلے تو یہ محروم تھی, ہم نے انہیں صاحب نور بنایا. زندہ کیا, صاحب نور بنایا. ہم نے انہیں زندہ کیا, فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, اور کر دیا ان کے لیے نور, یعنی انہیں نور پر کر دیا. تو مطلب کیا ہوا کہ پہلے تو ہم نے انہیں زندہ کیا, پھر انہیں ہم نے صاحب نور بنایا, نور والا بنایا. آپ ذرا خیال کریں, یہ نہیں کہا تقوی والا بنایا, طہارت والا بنایا, یہ نہیں کہا زندگی والا بنایا, حیات والا بنایا. کیا کہا گیا؟ نور والا. ہم نے انہیں نور پر کر دیا. یہ عبد القادر جیلانی کون ہے جنہیں نور پر کر دیا گیا ہو؟ یہ خواجہ معین الدین حسن سنجری کون ہے جنہیں نور پر کر دیا گیا؟ اور پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, اور انہیں نور پر کر دیا گیا. یمشی بِهِ فِی النَّاسِ, توجہ رہے, یعنی وہ نور لے کر بیٹھے نہیں رہے. یمشی بِهِ فِی النَّاسِ, اس نور کو لے کر لوگوں میں جانے لگے, لوگوں میں جانے لگے. یمشی بِهِ فِی النَّاسِ, اس نور کا فیضان لوگوں میں بانٹنے لگے.
یعنی وہیں سے دو جماعت بن گئی. توجہ رہے, وہیں سے دو جماعت بن گئی, ایک نوری جماعت, ایک ناری جماعت. نوری جماعت وہ جو نور والے ہیں یا نور سے منسلک ہیں, جمع ہوئے ہیں, متعلق نور والوں کی محبت سے اپنے سینے کو معمور کیے ہوئے ہیں, نور والے. ایک تو وہ جماعت, اور ایک وہ جماعت جو محروم نور ہیں, کم مثلہ فی الظلمات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, لیس بخارج منہا کی مہر لگی ہوئی ہے, زندہ ہیں مگر مردہ ہیں, چل پول سکتے ہیں مگر چل سکتے ہیں مگر لنگڑے ہیں, بول سکتے ہیں مگر گونگے ہیں, دیکھ سکتے ہیں مگر اندھے ہیں, سن سکتے ہیں مگر بہرے ہیں, صم بکم عمی فہم لا یرجعون. دو جماعت, ایک رحمانی طاقت لیے ہوئے, توجہ, ایک شیطانی طاقت لے کے ابھر رہی ہے. یہی راز ہے میرے دوستوں کہ حق و باطل کی اس جنگ کا آغاز شروع سے ہی ہو گیا. اہل نور نے اپنا کام کیا, توجہ, نور والوں نے اپنا کام کیا, نار والوں نے اپنا کام کیا. اور سب سے پہلے لباس بشری میں اس نور کو اٹھا کر حامل نور بن کر, قاسم نور بن کر, مرض وجود میں جو ذات آئی اس دنیا میں بشری تقاضوں کے ساتھ, اس سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات. ادھر حضرت آدم کو تیار کیا گیا, نبی رحمت اپنی نور نبوت سے دیکھ رہے ہیں کہ آدم کا پتلا تیار ہو رہا ہے, ان کے نور کا صدقہ ان کی پیشانی میں اتار دیا گیا. وہ نور نبوت, حضرت آدم کی صفوت کا انداز دیکھو کہ ان کی پیشانی پہ جلوہ گر ہے, اور ایسا جلوہ گر ہوا کہ مسجود ملائکہ بنا دیے گئے, حکم دے دیا گیا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. رب نے فرمایا کہ جب ہم نے کہا فرشتوں کو آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ, فسجدوا, تو سب چلے گئے سوائے ابلیس کے. نور والے کا سجدہ سب نے کیا, اشارہ دیتا ہوں اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. نور والا مسجود ملائکہ بن گیا, سارے ملائکہ نے سجدہ کیا, تعظیم کی, اپنی عبدیت کا حق ادا کیا, مگر ایک نار والا کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میں نہیں کروں گا, اور اپنی منطق کا صغرا کبرا اس نے بھڑانا شروع کیا اور کہا انا خیر منہ, اے اللہ میں تو آدم سے بہتر ہوں, کیونکہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے. بات ماننے کو تیار نہیں, حق دھرم اور ضدی اپنے نخوت علم و دانش پر اپنی پوری عیاری کے ساتھ جناب آدم کے سامنے کھڑا ہے, مگر جھکنے کو تیار نہیں. رب نے ابلیس کی اس شرک پسندی کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنی رحمانی قدرت اور طاقت سے جس نور مجسم کو پیدا کیا, اس نور مجسم کے پرتوے اول کا نام سیدنا آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم آئے اور دھجیاں اڑا دی ابلیس کے مشن کی. ابلیس خاموش نہ رہا, اس نے بھی اپنی تحریک کو جاری رکھا, طرح طرح کے چیز آتی رہی, فتنہ پیدا ہوا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا زمانہ آتا ہے میرے دوستو. وہ ابراہیم خلیل اللہ جو میرے مصطفیٰ جان رحمت کے دادا ہوں, وہ ابراہیم خلیل اللہ جن کی خلت پر ہر سنی مسلمان قربان ہو, وہ ابراہیم خلیل اللہ جو خواب میں صرف خواب میں اپنے رب کا حکم سن لیں تو اپنے دل بند اپنے فرزند حضرت اسماعیل پر چھری چلانے سے بھی نہ ڈرے. وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو بانی ثانی ہو تمام دنیا, تمام مخلوق انسان کے, وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو حضرت جن پر ہم نماز میں درود بھیجتے ہیں, کما صلی تعالی ابراہیم, وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کی خلت کی قسمیں کھائی جاتی تھی مادی ذی ذرا مکہ میں, وہ ابراہیم خلیل اللہ جو بانی کعبہ ہیں, ان کا زمانہ آیا. ادھر اللہ نے اپنے خلیل کو تیار کیا دین کی نصرت کے لیے, دین کی فلاح و بہبودی کے لیے. ادھر ابلیس نے اپنے ایک ایجنٹ کو تیار کیا, تاریخ جسے نمرود کہتی ہے. نمرود مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود, اتنا سڑا امرود کہ چہرہ بالکل نہ قابل قبول ہو.
نمرود نے اپنے ترکش کے سارے گندے تیر چلنے شروع کر دیے اور وہ نوبت آ گئی کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں اتارنے کا قصد کیا. آگ گلزار ہو گئی. واقعہ بڑا تفصیل ہے, میں اس میں جاؤں گا نہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نور والے آتے رہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود کے مشن کو نیست و نابود کر دیا. دور آیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا. ابلیس نے فرعون کو تیار کیا. جناب موسیٰ کلیم اللہ فخر بنی اسرائیل ہیں. پتھر پر ڈنڈا مار دیں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے, وہ موسیٰ کلیم اللہ. مگر فرعون کو اس کا خیال نہ آیا. آخرکار وہ وقت آ ہی گیا کہ رب کے کرم نے دریائے نیل میں فرعون کو ڈبو دیا اور اپنے کلیم کی سرکشا اور سرکشا کر لی. اللہ کا دین چمکتا اور دمکتا رہا. دور آیا حضرت عیسیٰ روح اللہ کا. ان کے ساتھ بھی ان بنی اسرائیل کے ان گنڈوں نے وہی حشر کیا, مگر رب نے انہیں بھی بچا لیا اور چوتھے آسمان پہ بلا لیا. مگر اس وقت تو آتنکواد اپنے چرم سیما پر تھا. توجہ رہے, آتنکواد کی انتہا نہ تھی جو زمانہ مکے میں سرکار دو عالم کا تھا. اما مکے میں آنے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے چرن ابھی مکہ میں نہ پڑے تھے. لوگ اپنی عورتوں کو زندہ جلاتے تھے, دفنا دیتے تھے. اپنی عورتوں کو ابھاگن کہتے تھے, ابھاگن. نبی کا قدم ناز مکہ میں پڑا تو عورتیں سہاگن ہونے لگیں. میرے دوستوں, وہ آتنکواد جو مکے کی جڑوں میں سمایا ہوا تھا, نبی یہ رحمت جب تشریف لائے اور ان کا قدم ناز مکے میں پڑا تو آتنکواد نے اپنے بستر سمیٹ لیے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے, ابو جہلیوں خیر نہیں, نبی یہ رحمت آ گئے. ابو لہبیوں خیر نہیں, نبی یہ رحمت آ گئے. عتبہ اور شیبہ کی کمپنی والوں خیر نہیں, نبی یہ رحمت آ گئے. آتنکواد میں بھوکمپ اور بھوچال آ گیا اور قدم ناز حبیب مکے کی سرزمین پر پڑا تو عورتوں کو جملہ ذہن میں آیا ہے, پسند ہو تو دعا دیجئے گا. قدم ناز حبیب مکے کی دھرتی پر پڑا تو آتنکواد مٹ گیا. عورتوں کو زندہ دفنانا بند. اور جب اسی رحمت کی کرن غریب نواز کی شکل میں بھارت میں چمکی تو یہاں بھی زندہ عورتوں کو جلانا بند. یہ نہ کہنا کہ اسلام آتنکواد لے کر آیا ہے. اما آتنکواد لے کر آتا تو اس وقت اسلام میں ضرور آتنکواد ہوتا جب بھارت میں آیا تھا. بھارت میں پداپن اسلام کا ہوا 1000 سال پہلے, وہ آتنکواد 28-29 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ضرور کہیں اور کا مال ہے جو امپورٹ کر کے یہاں لائے ہو. اسلام کو گالی مت دو. شیطانی طاقت نے اپنا کام کرنا شروع کیا. اس کے بعد میں کیا کہوں میرے دوستوں, وقت وہ آ گیا کہ زمین رونے لگی, عرش کپ کپانے لگا. وہ آسمان جو نبی کے قدم ناز کی برکت سے پیدا ہوا رونے لگا. وہ دھرتی جو نبی کے قدم سے موم ہو جائے کپانے لگی. ہر طرف عجیب و غریب حال. وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے, ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. وہ نور والے, وہ سراپا نور, جن کا کلمہ پتھر پڑھے پتھر, ان پتھروں کو مصطفیٰ جان رحمت کے جسم پر مارا جا رہا ہے. زمین آسمان دیکھ رہے ہیں, شیطان اپنا کام کر رہا ہے, مگر مصطفیٰ کا شان کرم دیکھو. صبر کرتے رہے, مسکراتے رہے. اور وہ زمانہ آیا کہ مٹھی بھر مسلمان چند سالوں میں بدر و احد, خیبر و خندق کی ایسی تاریخ لکھ دیتے ہیں کہ مکہ فتح ہو گیا, اسلام کا بول بالا ہو گیا, شیطان کا منہ کالا ہو گیا. رب اپنے نور والوں کو بھیجتا رہا اور پھر نور والوں کے صدقے میں اہل نور آتے رہے. نبی کا جانا ہوا, حضرت صدیق کا زمانہ آیا. مرتدین زکات کھڑے ہوئے, کہنے لگے ہم سب کریں گے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, حج کریں گے, مگر زکات نہیں دیں گے. زکات کے منکرین سامنے آ گئے. ایسے ماحول میں رب کے کرم نے اور مصطفیٰ کی شان رحمت نے حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب کیا. بلوائیوں نے فتنہ بلند کیا, ہر طرف سے اسلام کو تیر و نشتر کا شکار کر ہونا پڑا. ایسے موقع پہ رب کے کرم نے حضرت فاروقی کا انتخاب کیا اور فاروق اعظم کو پیش کیا.
پھر وہ زمانہ آیا جب بلوائی حد سے زیادہ بڑھ گئے اور سبائی فتنہ پورے مکے و مدینے میں چھانے لگا. رب نے حضرت عثمان غنی کا انتخاب کیا. وہ بھی ایک وقت آیا جب نبی کا کلمہ پڑھنے والے مٹھی بھر لوگ حضرت علی کو گالیاں دینے لگے, الٹا سیدھا کہنے لگے. ان خارجیوں کے فتنے کو نیست و نابود کرنے کے لیے نور والے کے صدقے میں رب نے حضرت علی کو شجاعت کبریٰ عطا کی, خلافت عظمیٰ پر بیٹھایا اور غوثیت عظمیٰ کی کرسی پر فائز کر دیا گیا. وقت بڑھتا گیا, فتنے جنم لیتے رہے, ایک کے بعد ایک فتنہ آتا گیا. شیطان فتنہ پیدا کرتا گیا اور رحمانی کرم نے فتنے کو دبانا شروع کر دیا. پھر وہ بھی دور آیا کہ حضرت امام حسین ایک طرف ہے, یزید ایک طرف. اس نقطے کی طرف اور اس کی سنگینی کی طرف آئیے. ایک طرف امام حسین ہے, ایک طرف یزید ہے. معاملہ کوئی معمولی نہیں تھا, معاملہ حق اور حقوق کا تھا. یزید کسی معمولی گھر کا بچہ نہیں تھا. یزید کے باپ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ, یزید کی سگی پھوپھی حضرت ام حبیبہ ام المومنین ہم مسلمانوں کی ماں, یزید کا دادا صحابی, یزید کا بھائی چچا زاد بھائی صحابی, یزید کی پھوپھی صحابیہ, یزید کی ماں صحابیہ, پورا گھرانہ صحابی. مگر یزید تو یزید ہی تھا, معمولی گھر نہیں تھا میرے دوستوں. اب اگر یزید کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کیا جاتا تو زمانہ یہ سوال ضرور کرتا کہ یزید کے مقابلے میں کسی معمولی کو کیوں کھڑا کیا گیا ہے. اما یزید کے باپ ہی کو دیکھ لیا جاتا کہ کون ہے, کم سے کم یزید کے دادا کو دیکھ لیا جاتا کہ کون ہے, کم سے کم یزید کے خاندان کو دیکھ لیا جاتا کہ کون ہے. یہ قریش اور بنی امیہ سے کیوں لا رہے ہو؟ رب کا کرم دیکھو, مصطفیٰ کی شان رحمت دیکھو, نبی کا صبر دیکھو, امت کو دینے والا حسین تحفہ دیکھو کہ یزید کی یزیدی بھیڑیوں کی سرکوبی کے لیے جس نام کو معرض وجود میں پیش کیا گیا, رب نے جس کا انتخاب کیا وہ کوئی اور نہیں, حسین کا حسین. وہ حسین جس کا باپ یزید کے باپ سے بڑا, وہ حسین جس کی ماں یزید کی ماں سے بڑی, وہ حسین جس کا دادا یزید کے دادا سے بڑا, وہ حسین جس کا نانا یزید کے نانا سے بڑا. اب جب حسین سامنے ہوں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یزید کے مقابلے میں کوئی چھوٹا ہے, چھوٹا ہے, چھوٹا ہے. یزید کے مقابلے میں رب نے اسے کھڑا کیا جو یزید سے ہر معاملے میں بڑا ہے, خاندانی اعتبار سے بڑا, علم و فضل میں بڑا, تقوی و طہارت میں بڑا, سجد و سجود میں بڑا, نیابت میں بڑا, خلافت میں بڑا, امامت میں بڑا, سیادت میں بڑا, قیادت میں بڑا, نیترتو میں بڑا, ہر چیز میں بڑا. یہی تو راز ہے, یہی تو وقت تھا میرے دوستوں. بات گھر کی تھی, گھر کی. لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ معاملہ کیا ہے, کوئی باہر والا کیوں نہیں اس پہ نپٹتا, گھر کا معاملہ تھا, گھر میں دبا دیا جاتا. میں سنو, یہی تو امتحان ہے. شیخ الاسلام مسلم المسلمین نے کمان سنبھالی اور زمانے میں یہ اعلان کر دیا, سنو ہم اس حسین کے شہزادے ہیں جس نے یزید کے سامنے سمجھوتا نہ کیا, تو ہم کسی پلید کے سامنے کیا سمجھوتا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, تو سیف الاسلام زندہ باد, تو سیف الاسلام زندہ باد, پیر ہمارے, پیر ہمارے, نور والے. اس لیے شیخ الاسلام کو پیش کیا گیا. زمانہ تاکہ یہ نہ کہے کہ یہ کون ہے, کہنے والا کہہ اٹھے سامنے وہ ہے جس کی ماں مخالف کی ماں سے بڑی, سامنے وہ ہے جس کا دادا مخاصم کے دادا سے بڑا, سامنے وہ ہے جس کی بھائی مخاصم کے بھائی سے بڑا. ہر چیز فیضان ہو, علم ہو, تقوی ہو, پرہیزگاری ہو, ایک معیار دے دیا. حضرت امام حسین کے انتخاب نے ہمیں سبق دے دیا. فتنے جنم لیتے رہے, رب کا کرم ساتھ رہا. کبھی اعتزال کا فتنہ آیا میرے دوستو, خلق قرآن کا فتنہ آیا, مامون کی شکل میں آیا. سرکوبی کے لیے رب کے کرم نے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا وعنی کو پیش کیا. فتنہ خوارج کا آیا تو حضرت ابو منصور ماتوریدی اور حضرت ابو الحسن عشری کو پیش کیا گیا. فتنے پہ فتنہ آتا رہا, اعتزال کا فتنہ آیا, خوارج کا فتنہ آیا.
شیعت کا فتنہ جنم لینے لگا، رفض و خروج لوگوں کے قلوب و اذہان میں سمانے لگے، ایسے موقع کے لیے رب کے کرم نے محقق علی الاطلاق علامہ عبدالحق محدث دہلوی کو پیش کیا، مگر ایک فتنہ بہت بڑا تھا۔ بھارت سامراجیہ کا بادشاہ تھا اور سرم و دھرم سمبھاؤ کی گیت گانے والا، مندر اور مسجد میں کی عبادتوں کو یکساں سمجھنے والا جلال الدین محمد اکبر ایک طرف، معاملہ بہت گمبھیر تھا، ہر طرف شمشیر، اگر ہم جلال الدین اکبر کی بات نہ مانے تو گردن صاحب، مسلمان کس کی پناہ میں جائے؟ قادری کہنے لگا یا غوث المدد، چشتی کہنے لگا یا خواجہ المدد، سہروردی کہنے لگا یا شہاب الدین المدد، نقشبندی کہنے لگا بہاء الدین المدد، ہر طرف خانقاہیں چیخ اٹھی، خانقاہیں بلک اٹھی، مدرسوں کے چراغ گل ہونے کا وقت آ گیا تھا کہ اکبر کے اس دین الہی کے فتنے کو کون مٹائے، کون ختم کرے؟ تو قربان جاؤ مصطفیٰ کے شان کرم پر، رب کے حسن انتخاب پر، جس نے مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی کو پیش کیا، اور امام ربانی نے جیل کی سلاخوں میں رہ کر دین الہی کو ایسا ختم کیا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب اگر کوئی اسی پرانی شراب کو نئی بوتل میں لے کر آئے تو ہمارے سامنے مجدد الفسانی نے قضیہ پیش کر دیا، ہم تو دیکھ لیں گے کہ جب میرے مجدد صاحب نے اتنے بڑے بادشاہ کی فکر نہ کی تو ہم 5 سال رہنے والے صدر کی کیا فکر کریں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر وقت آتا رہا اور ایک ایسا فتنہ آیا جس نے اہل سنت کے خیمے میں بھوچال مچا دیا، ہر طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کا بازار گرم ہو گیا۔ آخر ہم جائیں تو کس کی پناہ میں جائیں؟ اب تو نظر یہ آ رہا ہے کہ علماء عالم ہیں، صاحب شرح ہیں بظاہر، مگر کوئی نبی کو مر کے مٹی میں مل جانے والا لکھ رہا ہے، کوئی ان کے حاضر و ناظر ہونے سے انکار کر رہا ہے، کوئی ان کے اختیار سے منکر ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی اپنی طرح رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، کوئی اپنی طرح بھائی کہہ رہا ہے۔ تھانہ بھون بھی بول اٹھا، دنگوہ سے بھی صدا بلند ہو گئی، امبیٹھا بھی چیخ اٹھا، ہر طرف سے ظلم و بربریت کا ننگا ناچ چلنے لگا۔ اب تو موقع بڑا عجیب و غریب تھا، اس وقت مجدد الفسانی نے اکبر کو نیست و نابود کیا ہے میرے دوستو، مگر اب کیا کیا جائے؟ اب تو کٹھ ملے بھی سامنے ہیں، دارالعلوم دیوبند فتوے صادر ہو رہے نبی کے خلاف، اب تو خواجہ کی بارگاہ میں جا کر آنسو بہانا بھی بدعت ہو رہا ہے، اب تو داتا لاہوری کا عرس کرنا بھی بدعت ہو رہا ہے، اب تو مخدوم کشوچا کی بارگاہ میں جانا شرک و بدعت کا مترادف ہو رہا ہے۔ کیا کیا جائے؟ کس کی پناہ میں جایا جائے؟ رب کے کرم نے آواز دی، گھبراؤ مت اے میرے شہ سواروں، اے میرے امت کے شہ سواروں، اے میرے محبوب کے نام پہ گردن کٹانے والوں، نہ گھبراؤ۔ اگر ایسی مصیبت آن پڑی ہے تو میری قدرت دیکھو، میرے محبوب کی رحمت دیکھو، جاؤ میں تم میں احمد رضا کو بھیج رہا ہوں۔ وہ فکر احمد رضا جو بریلی میں تھی، بریلی کی لائبریری سے چھن چھن کر سنی دارالفتاؤں میں پہنچ رہی تھی، ضرورت تھی اس بات کی کہ اس فکر کو جگہ جگہ پھیلایا جائے، جگہ جگہ گھمایا جائے، کشمیر سے کنیا کماری تک اس کا پرچار کیا جائے، آسام سے لے کر کے گجرات تک اسے پیش کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فکر جو اسلام کی فلاح و بہبودی کے لیے، سنیت کی رچھا اور سرچھا کے لیے یہاں جنم لی ہے، اسلاف کے رنگ میں ڈھلی ہوئی یہ فکر اور سنیت کی مردہ حالت کو جلا دینے والی یہ فکر کہیں بریلی کے در و دیوار میں محدود نہ ہو جائے۔ رب کے کرم نے ہمیں محدث اعظم عطا کیا، وہ محدث اعظم قدم چلتا رہا، ادھر اعلیٰ حضرت کا قدم چلتا رہا، ادھر میرے سید کا قدم چلتا رہا، قدم چلتا رہا، اور وہ فکر جو بریلی تک سیمت تھی اسے کشمیر سے کنیا کماری تک محدث اعظم نے چمکایا، اور آج ان کا جانشین شیخ الاسلام چمکا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت یا رسول اللہ حضور شیخ الاسلام زندہ آباد. سبحان اللہ. پھر اسی طرف آئیے. کیوں چمکا رہا ہے؟ کیونکہ چمکاتا وہی ہے جو نور والا. کون؟ نور والا. یہ نور والے ہیں. ارے دبراج پور اسلام پور کے غیرتدار سنی مسلمانوں، تم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے. آج 1:30 بجے کی رات میں اپنی نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر ذکر مصطفیٰ سننے والے مسلمانوں، اپنے اوپر جتنا گرو کرو کم ہے. اپنے اوپر جتنا فخر کرو ناز کرو کم ہے. ایسے تو ہم نے میخانے سن رکھے ہیں کہ جاؤ شراب وحدت پیو اور اپنی پیاس بجھا لو، مگر تم کتنے خوش نصیب ہو کہ آج رب نے صاحب نور بنا کر اپنے محبوب کے محبوب اور ساری امت کے محبوب حضور شیخ الاسلام کو تم میں بھیج دیا ہے. تم نے بھی خوب شراب وحدت و مائے وحدت پیا ہے. اب تم نے وفاداری کا جام پی لیا ہے. میرے دوستو، غداری نہ کرنا. تم نے جامع مدنی کو اپنے سینے سے اتار لیا ہے. بے وفائی نہ کرنا. یہ میرا وجدان کہتا ہے. میں رب کے شان قدرت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بخدا یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ جس شخص نے رخ مدنی کو اور ایقان اور مکمل سلامتی کے ساتھ دیکھ لیا اور رب کی رضا میں گم ہو کر کے محبوب کی شفقت و رحمتوں کے سائے میں ڈھل کر اگر کسی نے شیخ الاسلام کے جلووں کی تابانی دیکھ لی ہے تو قیامت کا دن انشاءاللہ ایسے ہی جم میں سموع ہوگا اور شیخ الاسلام کا جھنڈا ہوگا. شیخ الاسلام پیر ہمارے، پیر ہمارے، پیر ہمارے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دوستو، نور والے پیر ہمارے، نور والے. محدث اعظم نے بڑی پیاری بات کہی اس حوالے سے. علماء کرام تشریف فرما ہے. تصوف کا رنگ دیکھیں شعر میں. فرماتے ہیں کہ یہ کس غارت گرے ہوش و خیرت کا کام ہے سید، میرا مینوش ہو کے میں کدا بردوش ہو جانا. یعنی وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے میرے ہوش و خیرت کو غارت کر دیا؟ وہ کون سی ایسی اچھا شکتی ہے جس نے میری عقل اور سمجھ کو ڈسٹرائے کر دیا، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، ایسا نابود کر دیا، ایسا ختم کر دیا کہ جب تک غرق نہ ہوا تھا میں بارگاہوں میں جا جا کر کے پیتا تھا. کبھی یہاں جا کے پیتا تھا، کبھی وہاں جا کے پیتا تھا. شراب محبت و وحدت مختلف خانقاہوں میں جا جا کر میں پیتا تھا، مگر جب عقل غرق ہو گئی، ڈوب گئی. توجہ، محدث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میری ہوش و خیرت کو غارت کر دیا میرے پیر کی نظر نے، تو اب میں نے پینا بھی بند کر دیا. اب تو حال یہ ہے کہ میں کدا بردوش ہوں. پورے شراب خانے کو، پورے مے خانے کو میں اٹھائے ہوں. کبھی دبراج پور جاتا ہوں تو وہاں پلاتا ہوں، کبھی بہار جاتا ہوں تو وہاں پلاتا ہوں، کبھی بنگال جاتا ہوں تو وہاں پلاتا ہوں. یہ میری قسمت ہے کہ پہلے پی پی کر کے پیاس بجھاتا تھا، اب پلا پلا کر کے بجھا رہا ہوں. تو ہم اس کے غلام ہیں جس نے پلایا ہے، جا جا کر پلایا ہے، غریبوں کے گھر میں پہنچ پہنچ کر پلایا ہے. آج ان کا جانشین آیا ہے، پلا رہا ہے تو پی لو. کل ہو نہ ہو، وہ دور آئے نہ آئے، وہ بات ہو نہ ہو، وہ لمحے میسر ہو نہ ہو، آج شیخ الاسلام تمہارے سامنے. پی لو، کیونکہ پی لو گے تو حقیقت میں جی لو گے، اور ایسا جی لو گے کہ قبر میں رہنے کے باوجود زمین تو تمہیں کہے گی مردہ، لیکن تم فَأَحْيَيْنَاهُ کا مصداق بن کر زندہ رہو، کیونکہ نور والے سے مرتبط ہو گئے، نور والے سے مل گئے. اب آپ ایک تمثیل دیکھیں سورہ بقرہ کے حوالے سے. سورہ بقرہ شریف میں پتھر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. پتھر تو سمجھتے ہو نا، بھارت میں پتھر کا بڑا مہتو ہے. اللہ کا اشارہ سمجھ لو، بھارت میں پتھر کا بڑا مہتو ہے. پتھر کے بغیر یہاں کچھ ہے ہی نہیں. تو پتھر تو سمجھنا بہت ضروری ہے. چاہے کتنے پتھر دل ہو جاؤ، پتھر ضرور سمجھنا.
سورہ بقرہ میں پتھر کے تعلق سے 3 تمثیل پیش کی گئی ہے. پہلی کیا ہے؟ علماء کرام تشریف فرما ہے. رب کا ارشاد کہ ایک پتھر وہ ہوتا ہے جو رب کے خوف سے، رب کے بھے سے، اس کی خشیت سے جوالا مکھی کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے. ہوتا ہے نا. یہاں تو جوالے مکھی ایک زمانے میں بہت دیکھے جاتے تھے. اب تو گورنمنٹ نے کوئلے نکال کے جوالا کو ختم کر دیا. اب صرف مکھی رہ گئی، جوالا نہیں رہا. تو ایک پتھر وہ کہ جوالا مکھی کی طرح پھٹتا ہے. آبشار کے نغمے شروع ہو جاتے ہیں جو دھار بن کر کے نہریں اور نہریں بن کر کے ندیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور پھر ندی بن کر وہ ایک شہر، ایک گاؤں نہیں بلکہ پورے ملک کو، پورے اسٹیٹ کو سیراب کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں، لہلہاتی ہیں کھیتیاں. اسی ایک پتھر سے، جو پتھر پہلے تو پتھر تھا مگر رب کے ڈر سے پھٹا، اور ایسا پھٹا کہ ہر مومن